گلوبل یوتھ ساؤنڈز میں نازیہ گلزار کا سلام۔ ناظرین، ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو، لیکن بیٹا پیدا نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کبھی طلاق کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی ظلم و ستم سہنا پڑتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنے کی ذمہ داری عورت پر ہوتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ سائنس اس پر کیا کہتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں ایک نئی زندگی تشکیل پا رہی ہے۔ یہ ایمبریو یا جنین 30 دن کا ہے اور قریب 6 ملی میٹر لمبا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی واضح ہے جبکہ ٹانگیں اور بازو بھی بن رہے ہیں۔ اس مرحلے پر یہ جنین ایسی شکل میں ہوتا ہے کہ لڑکی بھی بن سکتا ہے اور لڑکا بھی۔ ہماری شخصیت کیسی ہوگی، اس بارے میں تمام تر معلومات یا یوں کہہ لیجئے کہ ہدایات ایک جینیاتی کور میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ کور دراصل ہمارے والدین سے اس وقت ہم میں منتقل ہوتا ہے جب ہمارا وجود ہماری ماں کے پیٹ میں تشکیل پاتا ہے۔ ڈی این اے اور کچھ پروٹینز مل کر ایک ڈھانچے کی شکل اختیار کرتے ہیں جس کو کروموزوم کہا جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے ہر خلیے میں 46 کروموزومز پائے جاتے ہیں جو کہ جوڑوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، یعنی کل ملا کر 23 جوڑے۔ ہر جوڑے میں سے ایک کروموزوم ہماری ماں کی طرف سے آتا ہے اور ایک ہمارے باپ کی طرف سے۔ کروموزومز کے ان 23 جوڑوں میں سے ایک جوڑا بچے کی جنس کا تعین کرتا ہے۔ قدرتی طور پر ایک عورت صرف ایکس کروموزوم ہی بچے تک منتقل کر سکتی ہے، جبکہ ایک مرد یا تو ایکس یا پھر وائی کروموزوم بچے تک منتقل کر سکتا ہے۔ ایکس کروموزومز کے امتزاج سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، جبکہ ایکس وائی کروموزومز کے امتزاج سے ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ بچے کی پیدائش میں مرد یا عورت کسی کے بھی بس میں نہیں کہ وہ بچے کی جنس کا انتخاب خود اپنی مرضی سے کر سکے، لیکن بائیولوجیکلی یہ صرف مرد ہی ہے جو وائی کروموزوم بچے تک منتقل کرتا ہے، جو کہ بیٹے کی پیدائش کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے عورت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔